हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि इस्लामपुरा के इलाके में गत्ता फैक्ट्री में भड़कने वाली आग पर 4 घंटों बाद काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फैक्ट्री में मौजूद भारी मालियत का साजो सामान जल गया। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि इस्लामपुरा के इलाके में गत्ता फैक्ट्री में भड़कने वाली आग पर 4 घंटों बाद काबू पा लिया गया है। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम फैक्ट्री में मौजूद भारी मालियत का साजो सामान जल गया है। इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामपुरा के इलाका अकरम पार्क में, जहाँ आज दोपहर 3 बजे के लगभग एक 2 मंजिला इमारत में वाक़े गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गई और 6 फायर व्हीकल्स और 20 अहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 4 घंटों से ज़ायद की इमदादी कार्रवाइयों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल बदस्तूर जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कूलिंग के लिए मज़ीद 1 घंटे का वक्त दरकार है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस वाक़े में किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम फैक्ट्री में मौजूद भारी मालियत का साजो सामान जलकर मुतासिर हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया इसरार खान। और अब कुछ डेंगू के हवाले से बात करें कि डेंगू के वार जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 72 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 393 तक जा पहुंची है। डेंगू के डंग में कमी नहीं आ सकी है। एक दिन में मजीद 72 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 1077 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। आपको बताते चलें कि शहर भर में डेंगू के वार जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 72 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 393 तक जा पहुंची है। एक दिन में मजीद 72 नए मरीज सामने आ गए हैं। वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च में आतिशबाजी का सख्त नोटिस लिया गया। आइंदा इस्तेहबाब की हिदायत की गई। इजलास में लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल, कायम मुकाम आईजी और दीगर अफसरों ने शिरकत की। लॉन्ग मार्च का आज एक प्रोग्राम खारियां और दूसरा फैसलाबाद में होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसलाबाद में 3500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सूबाई वजीर राजा बशारत ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी की तारीफ की, जबकि लॉन्ग मार्च में रेडियो समेत गैर मुतल्लिक अफराद की नकलो हरकत रोकने की हिदायत की। राजा बशारत ने कहा, रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च की तारीख और प्लान का तयन कबल अज़ वक्त किया जाएगा। पीटीआई क़यादत से रब्ता करके प्लान के मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से फलाही तंजीम अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब, कामरान शम्स, सलीम रांझा, बहावलपुर इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के राना तारिक, डॉक्टर रिजवान और मियाँ शाहिद इकबाल ने मुलाकात की। सैलाब ज़दगान की बहाली, मकानात की तामीर और बिलखसूस सैलाब मुतासरीन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि सैलाब के समाजी, माशी और नफसियाती असरात से बाहर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। यूनिवर्सिटियों में सैलाब से मुतासर इलाकों के लोगों को ट्रॉमा से निकालने में मदद के लिए मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। जामियात के तलबा सैलाब ज़दगान को नफसियाती असरात से बाहर निकालने में किरदार अदा करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड, इमदादी सामान इकट्ठा करने के साथ सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर बढ़ चढ़ कर काम किया। गवर्नर पंजाब ने फलाही तंजीम के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर नो और दूसरे बहाली के कामों को सराहा। गवर्नर पंजाब ने बहावलपुर इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम BEDF की टीम के हमरा फोरम की तरफ से 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत का चेक भी अखुवत फाउंडेशन को दिया। इस कार्य खैर का मकसद बहावलपुर डिवीज़न के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देना है। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम पाकिस्तान की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, अक़लियतों के हकूक़ के मुतालिक गुफ्तगू हुई। गवर्नर बलीग रहमान से इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम के बानी चेयरमैन सैमुअल प्यारा की क़यादत में वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कायद आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफ़द का शुक्रिया अदा किया और वफ़द की दरख्वास्त पर
گورنر ہاؤس میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے افراد کے اعزاز میں تقریب پر رضامندی ظاہر کی۔ اس موقع پر سیموئل پیارا نے کہا، پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حوالے سے دنیا کا بہترین آئین ہے۔ وقت میں بشپ ندیم بھنڈر، پرویز مسیح، سمیرہ حسین اور کاشف نعمت شامل تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے زیر اہتمام سیمینار چائنیز قونصل جنرل لاہور زاؤ شیرین کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں سی پیک پر سست روی سے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اب اسے تیز کریں گے۔ چائنا میں شہباز سپیڈ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 20ویں قومی کانگریس اور پارٹی پالیسی کے پاک چائنا تعلقات پر اثرات کے موضوع پر شیریٹن ہوٹل میں سیمینار ہوا۔ سیمینار میں ماہر امور خارجہ محمد مہدی، سینئر کالم نگار سجاد میر، صادق بابر، پروفیسر امجد مقصی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چینی قونصل جنرل نے کہا کہ چین نے پرامن طریقے سے ترقی کی راہ اختیار کی۔ چین ترقی پذیر ملکوں کو اس امر کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت اعلیٰ کے دوران توانائی اور تعمیرات کے شعبے میں بہترین کام کیا۔ وزیراعظم پاکستان کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ چینی قونصل جنرل نے مزید کہا، شہباز شریف کے دورے کے دوران کافی معاہدے کیے گئے۔ سی پیک پر بھی اب تیزی سے کام ہوگا۔ آئندہ چند سال میں پاکستانی عوام کو سی پیک کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، جبکہ انفراسٹرکچر میں انقلاب برپا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں زرعی اور صنعتی انقلاب آئے گا۔ سی پیک پاکستان اور چائنا کا مشترکہ منصوبہ ہے، مل کر کامیاب کریں گے۔ Prime Minister Shahbaz has been chief minister here in Punjab, and I met him personally, and he has a kind of Punjab speed, and he focused a lot for the infrastructure, upgrading, transportation, energy sector, construction. So I have personal esteem and high regard to him. یا اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، فتنہ فساد سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ رائیونڈ میں سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رکت آمیز اختتامی دعا کے مناظر کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تبلیغی جماعتوں کی تشکیل کی گئی۔ تبلیغی اجتماع میں اندرون اور بیرون ممالک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں کراچی، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور اطراف سے شہری شریک ہوئے۔ مولانا خورشید نے تبلیغ کے لیے روانہ ہونے والی جماعتوں کو ہدایات جاری کی۔ مولانا ابراہیم نے دعا کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تاہم قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہو۔ مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کرائی۔ تبلیغی اجتماع کے موقع پر شہری پرعزم دکھائی دیے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی فروغ میں کردار ادا کریں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرنا، لوگوں کو اصل دین کا بتانا کہ اصل دین کیا ہے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے۔ اس محنت کے لیے انشاءاللہ کرنے والی محنت ہے، اس محنت کو اپنا مقصد بنا کر پہلے 4 ماہ لگا کر اس مبارک محنت کو سیکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ حضرات نے یہ بات رکھی ہے کس طرح سارے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، ہر انسان، ہر مسلمان 100% مسلمان بن جائے اور اس کی زندگی میں، اس کے گھر والوں کی زندگی میں بالکل 100% دین آ جائے اور تمام عالم میں تمام انسانوں کے اندر یہ دین زندہ ہو جائے۔ تبلیغی اجتماع کے دوران جوڑوں کے اجتماعی نکاح بھی پڑھائے گئے۔ اختتامی دعا کے بعد شرکاء اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ یونیورسٹی کے 20ویں کانوکیشن، ایم فل اور مختلف شعبات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ کانوکیشن میں سابق طلباء کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے کانوکیشن میں معروف قانون دان اعتزاز احسن، ایٹمی سیاستدان ڈاکٹر سمر مبارک، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم، اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب، ادیب ڈاکٹر عارفہ، سیدہ زہرا، سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے معروف قانون دان اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ میری پروفیشنل لائف کی کامیابیوں میں گورنمنٹ کالج کا اہم کردار ہے۔ آپ سب میں اور مجھ میں قریب نصف صدی کا فرق ہوگا۔ اب یہ فاصلہ نصف صدی کا جو ہے، یہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالتا ہے جو میں نے دنیا میں گزرتی دیکھی ہے۔
اور جو دنیا میں نے اس ملک کے اندر اور باہر اور مختلف معاشروں میں دیکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کروں۔ تقریب سے خطاب میں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو دکھانا ہوگا کہ طلبہ میں جاننے کی لگن پیدا کر رہے ہیں۔ Some of the departments that have shifted to new campus have new facilities, but those departments that are here, they have more better classrooms, better office facilities. So altogether we are expanding. When I was a student here, the student population size was about 6,000. Today we have 14,000. So it was matter of survival for us. ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء نے کانوکیشن کو ایک یادگار دن قرار دیا اور آج کے دن کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ توقیر اکرم، لاہور۔ زمین.com کی جانب سے فیملی گالا کا اہتمام۔ جناح اسکوائر اپارٹمنٹس کے بارے میں کسٹمرز کو آگاہی دی گئی۔ خیابان جناح روڈ پر فیملی گالا میں اپارٹمنٹس خریدنے کے خواہش مند افراد نے بھرپور شرکت کی۔ خیابان جناح روڈ کے قریب واقع 2 ٹاور پر مشتمل جناح اسکوائر اپارٹمنٹس کے متعلق معلومات فراہم کی گئیں کہ صارفین 2 اور 1 بیڈ پر مشتمل اپارٹمنٹس 38,042 روپے ماہانہ اقساط میں حاصل کر سکتے ہیں۔ سینئر سیلز ڈائریکٹر چودھری لائق افتخار نے کہا اپارٹمنٹس موقع کی مناسبت سے بہترین جگہ پر بنائے گئے ہیں۔ جناح اسکوائر اپارٹمنٹس LDA اور FPR سے منظور شدہ پروجیکٹ ہے جو سینسر لائٹس، ایئر کنڈیشنر سمیت دیگر جدید سہولیات سے آراستہ ہیں۔ Apartment that is on the main Khaiban Janah, one of the, you can say, unmatchable location with the price. Shaukat Khanam, hospitals, universities, University of Central Punjab, you talk about the Ring Road, you talk about the motorway, everything is in the nearest vicinity. ہمارا فیملی گالا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، لوکیشن کو وزٹ کریں، ہیو اے کپ آف ٹی ود اس، ہائی ٹی کریں، ان کو ہم ماڈل اپارٹمنٹ دکھائیں، فنشنگ دکھائیں کہ ڈیولپر دینا کیا چاہ رہا ہے، ڈیولپر کا ویژن کیا ہے، کون سی ایمنیٹیز ہیں، کلب، جم، سینما، سوئمنگ پول، سوانا، روف ٹاپ گارڈن، سیکورٹی، پاور بیک اپ جنریٹرز، جو فیسیلیٹیشن انٹرنیشنل باہر پروجیکٹس میں دبئی میں دی جاتی ہے، اللہ کا شکر وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں دی گئی ہیں۔ معروف سماجی رہنما سید مجاہد حسین شاہ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ معروف سماجی رہنما سید مجاہد حسین شاہ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ نعت خواں قاری حافظ محمد عثمان انجم، حافظ ذیشان اتاری اور حافظ عمران نذیر نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ محفل میں سماجی رہنما سید مجاہد حسین شاہ کے والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ محفل میلاد میں رہنما PTI رہنما سعید احمد خان، بجاج خان نیازی، میاں سعید عثمانی، شہباز ارشد جٹ، ملک سعادت علی، حاجی آصف بٹ، عمران بیگ، چودھری افضل، بابا مقصود، مہر شہزادہ، سینئر صحافی امداد قریشی، عبدالحکیم، دلدار میو، بابر ظہیر، میاں امجد، شہباز معراج، زاہد چودھری، محمد حسیب گجر ایڈوکیٹ، حاجی مقصود حسین، اصغر علی، حاجی شفیق، چاند بٹ، حسن جاوید ملک ایڈوکیٹ، سید سائم شاہ ایڈوکیٹ، میاں حمزہ مصطفیٰ، شان گجر ایڈوکیٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام نیشنل لو برڈ شو کا انعقاد۔ شو میں سینکڑوں پرندے مختلف مقابلوں کا حصہ بنے۔ نیشنل لو برڈ شو کا انعقاد رائل پام میں ہوا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں شریک ہوئی۔ مجموعی طور پر مختلف نسل کے 500 سے زائد پرندے مقابلے کا حصہ بنے۔ پرتگال سے آئے کارلوس فلپ اور لوئس گرانچو نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کا سالانہ شو ہے جو باہر سے فارن جج ہم نے منگوائے ہیں اور وہ ججنگ کریں گے۔ نائب صدر لو برڈ سوسائٹی فیضی محمود نے کہا کہ آج سالانہ 5واں لو برڈ شو ہو رہا ہے۔ لو برڈ شو سوسائٹی ہر سال اس ایونٹ کا انعقاد کرتی ہے۔ شہری شہر بھر سے اپنے پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایونٹ جو ہوتا ہے ہمارا اس برڈ فرٹرنیٹی کی پروموشن کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ آرگنائز جو ہے وہ انڈر لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان ہوا ہے۔ جنرل سیکرٹری لو برڈ سوسائٹی رحیم علی کا کہنا ہے کہ تقریب کا بنیادی مقصد معاشرے میں پرندوں کے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ اور لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ یہ شو ہر سال کرواتی ہے، تو اٹس 5th اینول شو اور اس کا پرپز یہ ہے کہ لوگوں میں لو برڈ کی فارمنگ کیسے ہو رہی ہے اور یہ ہابی کتنی خوبصورت ہے۔
तकरीब में परिंदों को इनकी जिस्मानी शक्ल और तिब्बी हालत के मुताबिक दर्जा बंदी की गई। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।